تمام تر ہم ہے خدا بزرگ برکت کے لیے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد پر صلوات۔ اللہم صلی علی بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بڑا مختصر سا وقت مجھے میسر آیا اور آپ لوگوں سے پہلی میری ملاقات ہے۔ میرا ماننا ہے کہ مولا کے ماننے والے جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، آپ ان سے شناسا ہوں نہ ہوں، ان کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے۔ مختصر سا آپ کا وقت لوں گا اور بڑا ہی مفصل ایک مضمون آپ کی نظر کروں گا۔ چند گزارشات، میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں التوحید کے نام سے، جس میں خدائے بزرگ و برکت کی مختلف صفات تفصیل سے پیش کی ہیں میں نے، تو ان میں سے ذرا سا آپ کی نظر۔ خدائے بزرگ کے 99 صفاتی نام ہیں، آپ سارے ان کے ماننے والے ہیں۔ ان میں سے ایک اسم ہے عادل، یعنی ہم سارے کے سارے خدا کی ذات کو عادل مانتے ہیں، اس کے عدل کا اقرار کرتے ہیں۔ خدا نے قرآن میں بھی دعویٰ کیا کہ وہ عادل ہے۔ حاضرین، آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ خدا کی ذات عادل ہے، ہم سب اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن عملاً ہم اس کی صفت کا اقرار نہیں کرتے۔ تو اس ادنا سے وقت میں میری کوشش ہوگی میں آپ سے خدا کا عادل ہونا منواؤں۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے؟ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا کی ذات عادل ہے۔ آپ اس بات پہ غور کریں کہ مولا کا شکر ہے آپ لوگ مالک کے چاہنے والوں میں ہیں۔ اس نے کسی شخص کو مسلمانوں میں پیدا کیا، کسی بندے کو اس نے یہودیوں میں پیدا کیا، کوئی عیسائیوں میں ہے تو کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے۔ تو وہ بندہ جو آگ کی پوجا کرتا ہے جو یہودیوں میں ہے، اگر اس کو مالکوں کے چاہنے والوں میں پیدا کرتا تو یقیناً وہ جنت کا حقدار ہوتا۔ وہ بندہ جو یہودیوں میں ہے، اب اس کے ماں باپ نے اسے یہودی بنایا، اس کی ساری تربیت ہوئی، اگر وہ بندہ عاشقان اہل بیت کے گھر پیدا ہوتا تو یقیناً وہ جنت میں جاتا۔ تو کیا یہ خدا نے عدل کیا؟ خدا کی ذات عادل ہے، کیا اس کے ساتھ یہ عدل ہے؟ اگر اسے یہاں پیدا کرنے، اب دیکھیے جو بندہ پیدا ہوتا ہے اس سے پوچھا نہیں جاتا کہاں پیدا ہونا ہے، آ جاتا ہے۔ ہماری مرضی سے تو ہم نہیں آئے، مالک نے اپنی مرضی سے ہمیں رکھا ہے۔ تو اگر وہ ہمیں یہاں رکھتا تو ہم جنت کے حقدار ہوتے، مالکوں کے چاہنے والے ہوتے، ہمیں اس نے وہاں رکھ دیا اور دعویٰ اس کا ہے کہ میں عادل ہوں۔ تو سوچیں اللہ یہ کیسا عدل ہے سوال اس کے عدل میں۔ دوستو، یہ زمینی بات نہیں، عرش کی بات ہے۔ ارواح اجسام سے پہلے خالق ہوئی، روحیں جسم سے پہلے بنائی گئی۔ خدا کی ذات نے وہیں الست کا مقام آپ کو یاد ہوگا، الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو وہیں پہ دو گروہ بن گئے، چند ارواح ادھر ہو گئے، چند ادھر ہو گئے، دو گروہ بن گئے۔ ایک وہ ہوئے جو توحید کا اقرار کرتے ہیں، ایک وہ ہوئے جو توحید کا انکار کرتے ہیں۔ بس دو گروہ بن گئے۔ اب خدا نے ماننے والی روح کو کائنات میں کہیں بھی رکھا، بھلے وہ یہودیوں میں ہو، عیسائیوں میں ہو، زرتش مذہب میں ہو، کیونکہ الست میں اس نے اقرار کیا تھا وہ روح گھوم پھر کے خدا کی توحید کا اقرار کر لے گی۔ اور جس روح نے انکار کیا تھا اسے خواہ سادات میں رکھا، خواہ مومنین میں رکھا، خواہ مسلمانوں میں رکھا، وہ روح گھوم پھر کے یہاں سے نکل جائے گی۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس ادنا سی بات کو میرے مولا مشکل کشا نے ایک ہی جملے میں بند کر دیا۔ سرکار نے فرمایا ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے گی۔ بسم اللہ۔ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے گی۔ تو اصل مالک نے الست میں ہی دیکھا ہوا تھا۔ زمین میں ہم وہ کٹ پتلیاں ہیں جو رکھ گئی کہیں کہیں، اور ہم گھوم پھر کے اپنے اصل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو مالک نے عدل کیا، یہ اس کے عادل ہونے کی دلیل ہے۔ ایک اور مثال شاید اس سے واضح ہو کہ عادل کیسا عادل ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو مالک کی ذات اس کے لیے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتی ہیں۔
اور جب وہ نیکی کا عمل سرزد کر دیتا ہے تو 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایسا ہی ہے، حدیث سب لوگ آپ جانتے ہیں. اور جب وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو نام اعمال میں کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ گناہ سرزد کر دیتا ہے ایک گناہ لکھا جاتا ہے. تو اگر خدا کی بارگاہ میں گناہ جا کے یہ التجا کر دے کہ مالک تو کیسا عادل ہے، نیکی ہوتی ہے تو 10 فقط ارادہ ہو جائے تو 70، میرا ارادہ کچھ نہیں، ہو جاؤں ایک لکھتا ہے، تو یہ عدل تو نہیں ہے، اور تیرا دعویٰ ہے کہ تو عادل ہے. تو عادل ذات ایسی مدبر العلوم عادل ذات ہے کہ اس نے ایسا توازن قرار دیا، ذرا برابر اس میں فرق نہیں ہے. مالک گناہ کو یہ جواب دے گا کہ ہم نے کائنات میں تناسب بھی ایسا رکھا، جہاں ایک نیکی ہوگی 70 گناہ ہوں گے وہاں پر. یہی وجہ ہے کہ 313 1000 پہ حاوی ہو جاتے ہیں. یہ تناسب ہے کہ 313 لوگ وہ اتنی کم کلیم. دیکھیں انسانوں کے حساب سے 313 بندے ایک طرف ہوں، ایک طرف 1000 ہوں تو کون جیتے گا؟ سارے نے یہی کہنا ہے 1000 والے جیتیں گے، ان کی تعداد زیادہ ہے. لیکن یہاں تناسب گناہ اور نیکی کا ہے. ایک نیکی 70 گناہوں کے مقابلے میں حاوی ہے. یہی وجہ ہے کہ 313 نے 1000 کے لشکر کو شکست دے دی. اور آئیں اب کربلا میں جب ایمان گل کے بیٹے نے، ایک بیٹا ایمان گل کا، اس نے جب کربلا کے میدان میں قدم رکھا 9 لاکھ کا لشکر کامتا تھا اور دوڑتا تھا. بسم اللہ. نام عباس صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ وجہ ہے کہ خدا کی ذات عادل ہے. آپ کو سمجھ میں آئی کہ واقعی عادل ہے، تاحال لوگ اس کے عادل ہونے کا اقرار نہیں کرتے. دیکھیے حضرت کہ عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل یہ ہے کہ جس چیز کا جو مقام ہے اسے وہاں پہ رکھا جائے. یہی عدل ہے. جس چیز کا جو مقام بنتا ہے اسے اس کے مقام پہ رکھا جائے. اگر اس کے مقام سے بلند کریں گے اسے آپ غلو کہیں گے، اس کے مقام سے گھٹا لیں اسے آپ تکثیر کہیں گے. عدل یہ ہے کہ جس چیز کا جو مقام ہے اسے عین اس کے مقام پہ رکھا جائے. اب اگر خدا کی ذات عادل ہے تو اس نے جس کو جہاں رکھا ہے عدل کے تحت ٹھیک رکھا ہے. اس کو وہی ہونا جہاں خدا نے رکھا ہے. ہم اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہے. خدا کی ذات عادل ہے. اس نے جسے جہاں رکھا ہے اپنے عدل کے تحت ٹھیک رکھا ہے. اس پہ سب کا ایمان ہے. پھر دلوں میں نفرتیں کیوں ہیں؟ پھر کیوں لوگ ایک دوسرے پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے؟ کیا آپ خدا کو عادل نہیں مانتے؟ اگر خدا عادل ہے تو آپ ہر حال میں شکر ادا کریں اور خدا سے ہدایت کی دعا کریں، اپنے لیے، ان کے لیے. ہدایت من جانب اللہ ہے. خدا جسے چاہے ہدایت دے. خدا نے آپ کو ہدایت دی، آپ آج یہاں بیٹھے ہیں. اگر کوئی اس کے خلاف میں نہیں آیا اسے بھی تو ہدایت خدا نے دینی ہے. آپ کون ہوتے ہیں اس پہ اعتراض کرنے والے؟ ہمیشہ ہمیں ہمارے مذہب نے انسانیت کا، محبت کا درس دیا. چوتھے معصوم امام زین العابدین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام فرماتے ہیں دین عین محبت ہے. ادنا سے فرماتے دین عین محبت ہے لیکن کامل، اپنے لحاظ سے مکمل کامل. فقط محبت دین ہے. اگر نہیں مانتے تو ایک اشارتاً بات کروں گا حدیث کے ساتھ. جبرائیل نے آ کے کہا کہ اے زہر کے ساتھ خدا فرماتا ہے یہ چمکتا سورج، یہ تھر تھراتی کشتی، یہ چاند تارے، سب کچھ ہم نے آپ کی محبت میں بنائے ہیں. ثابت ہوا کائنات محبت میں خلق کی گئی. لہذا جہاں بھی درس دیں محبت کا درس دیں. محبت کے سوا دین نہیں ہے. خدا کی ذات کے 99 صفات، اس میں سے ایک صفت کا ذکر آپ کے سامنے میں نے کیا کہ وہ عادل ہے. عادل جب تک آپ اسے مانیں گے تو آپ کسی شخص پہ اعتراض نہیں کریں گے، کیونکہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کو کہاں رکھنا ہے. یزید کو یزید ہونا تھا، فرعون کو فرعون ہونا تھا. ٹھیک ہے، جو غاصبین تھے انہیں غاصبین ہونا تھا. خدا کی مشیت ہے. ہم یہ کہیں کہ خدا نے ایسا کیوں کیا، نہیں کہہ سکتے.
ہم ادنا حقیر اس کی مخلوق ہیں، ہم ہر حال میں اس کے کیے گئے عدل پہ راضی ہیں، اس نے جو کیا ٹھیک کیا۔ لہذا اپنے اندر، ہمارے درمیان، ہماری صفوں میں، شیعوں میں، سنیوں میں، جو بھی ہم لوگ مختلف مالک کے ماننے والے ہیں، اپنے اندر سے نفرتیں ختم کیجیے۔ نفرتوں کا کوئی درس کسی دین میں نہیں ہے، فقط محبت کا درس ہے۔ محبت دیں، محبت بانٹیں اور اسی کو آگے لے کے چلیں۔ خدا کی صفات میں کہیں جبار ہونے کا ذکر ہے، کہیں قہار ہونے کا ذکر ہے۔ آپ اگر درس دینا چاہیں تو محسن انسانیت کا درس دیں، اس در پہ آئیں۔ اس کے اسم میں نہ جبار ہے نہ قہار ہے، اسے کریم کہا جاتا ہے، اسے سخی کہا جاتا ہے۔ ایسا کیمیا گر ہے، ایسا کیمیا ساز ہے کہ جس کی طرف ایک نگاہ اٹھائے اسے علیہ السلام کرتا ہے۔ بسم اللہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حسین کائنات میں اس درس کا نام ہے جہاں تمام مذاہب آ کے محبت کی نگاہ سے جھک جاتے ہیں، خواہ وہ کسی مذہب کے ہوں، کسی در کے ماننے والے ہوں۔ اس در پہ جب آتے ہیں کبھی اس کی غربت پہ جھک جاتے ہیں، کبھی اس کی کریمی پہ جھک جاتے ہیں، کبھی اس کی سخاوت پہ جھک جاتے ہیں۔ اور یہ ایسا کریم ہے کہ اس کے اسمات میں کبھی غضب نہیں ہے، کبھی قہر نہیں ہے، کسی پہ ناراض نہیں ہوتا۔ جس نے بے انتہا ظلم کیے وہ بھی جب سرکار کے پاس آیا تو اس نے کریمی دیکھی۔ ایسے کریمی کے خالق، ایسے کیمیا گر، ایسے کارساز کہ جس نے انسانوں میں محبت کی ایسی کمال مثال رکھ دی کہ رہتی دنیا تک جب جب ذکر حسین ہوگا مختلف مذاہب کے لوگ ایک در پہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ اس ذات کی کریمی ہے۔ حاضرین، 2 محرم کو مولا کا قافلہ کربلا کے بالکل قریب پہنچایا ہے۔ ایک سوار فوج کا سالار، زمانہ اسے حور کے نام سے جانتا ہے، اس نے آگے امام کے قافلے کو روکا۔ امام کی سواری اس کے ذہن میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ آپ کو آگے جانے کی اجازت ہے۔ مولا حسین بادشاہ نے اسے ایک نظر دیکھا اور کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ حور نے ہاتھ نکالا، پیچھے ہٹا اور کہا کہ سرکار آپ کی والدہ وہ ہیں جن کا نام بغیر وضو نہیں لیا جا سکتا۔ حور کا یہ ایک جملہ تھا۔ 2 دن مقابلہ وہاں قیام کیا رہا۔ حور کی فوج نے سرکار سے کہا کہ ہمارے فوجی پیاسے ہیں۔ عباس یہ پیغام دے کہ وہاں آئے جہاں حسین کریم کربلا کا خیمہ تھا۔ مولا عباس دروازے پہ آئے۔ خیمے کے اندر یہ منظر تھا کہ مولا حسین بادشاہ 2 زانو زمین پہ بیٹھے ہیں اور سرکار کی چھوٹی بیٹی 4 سالہ معصومہ بادشاہ کی گود میں بیٹھی ہے۔ مولا عباس نے آ کے کہا کہ سرکار فوج والے پانی مانگتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ حسین جواب دیتے، چھوٹی معصومہ نے بابا کی گلے میں باہیں ڈالی اور کہا کہ بابا اگر پیاسے ہیں تو پانی پلایا جائے۔ حسین بادشاہ نے اب مولا عباس سے کہا کہ ہماری اس بیٹی کے حکم پہ اس ساری فوج کو پانی پلایا جائے۔ حاضرین، نہ صرف فوج کو پانی پلایا گیا بلکہ ان تمام سواریوں کو، گھوڑوں کو پانی پلایا گیا اور اس حد تک پانی پلایا گیا جب تک انہوں نے پانی سے خود اپنا منہ نہ اٹھا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کربلا میں مولا عباس سرکار ایک نشکیزہ لے کے سامنے آئے تو ایک بار فوج سے پکارا کہ وہ لوگ جو 2 محرم کو ہمیں روکتے تھے ذرا سامنے آؤ۔ وہ لوگ سامنے ہوئے تو کہا جانتے ہو کس کے حکم سے میں نے پانی پلایا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا ہمارے آقا کی ایک چھوٹی بیٹی ہے 4 سال کی معصومہ، ان کے حکم پہ میں نے آپ کی فوج کو پانی پلایا تھا۔ ہم اہل بیت ہیں، سوال نہیں کرتے، مگر سن لو یہ مشکیزہ میں اس شہزادی کے حکم سے لے کے آیا ہوں۔ زاداروں 10 محرم کا دن اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑا، لمحہ بھر کے لیے گھر کا رخ کیا۔ اس نے گھر سے معلوم ہوا کہ بیٹی
قیام حسینی میں گئی ہے۔ بیٹی نے پلٹ کے بتایا کہ بابا وہ پلٹے اپنے لشکر میں اور کہا کہ میں حق و باطل کا مارکا دیکھتا ہوں۔ گھوڑے کو ایک لگائی اور چند قدم اسے جانے دیا اور پھر اتنا تیز دوڑایا کہ خیام حسینی کے قریب پہنچے۔ خیام کے قریب پہنچ کے اپنے بیٹے سے کہا کہ میری آنکھوں کی پٹی باندھ دو۔ غلام سے کہا میرے ساتھ ساتھ چلو، جہاں قریب کھڑے ہوں مجھے بتا دینا، میں گر جاؤں گا۔ یہ قافلہ قریب ہوا کہ مولا عباس نے اسے رسید کیا۔ شہزادہ علی اکبر سے ہوتے ہوئے ایک بار بیٹے نے کہا پاپا یہ تو آقا حسین خود کھڑے ہیں۔ قریب ہوئے ہور اور مولا کے قدموں میں گر گئے۔ کہا کہ آقا مجھے معاف کیجیے، قربان جاؤں اس کریم پہ۔ مولا حسین بادشاہ نے ہور کو اٹھایا، اس کے چہرے سے مٹی جھاڑی اور کہا کہ ہور بھائی کیا حال بنا رکھا ہے؟ یہ عالم گزرا کہ نمالا مستورات کے خیمے سے ایک بیٹی آئی اور کہا کہ 18 بھائیوں کی بہن کہہ رہی ہے، ہم نے ہور کو بھائی کہا۔ ہور میں جنگ کی اجازت چاہیے۔ کریم فرماتے ہیں کہ یہ وہ ارواح ہیں جو اپنے اصل کی طرف لوٹ رہی ہیں، یہ وہ ارواح ہیں جنہوں نے ازل میں اقرار کیا ہماری بلاد۔ اس سے کہا کہ ہو تو ہمارا مہمان ہے، چند لمحے رک جاؤ۔ دیکھو مہمانوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا کہ انہیں جنگ کی اجازت دی جائے۔ حور نے کہا آقا مجھے آپ سے شرم آتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی طرف رخ کروں، مجھے اجازت دیجیے میں جنگ کروں۔ اول اجازت ملی حور کے بیٹے کو، قتل میں وہ لمحہ نہیں پڑھ سکتا۔ حور کا بیٹا جب زین سے اترا اس میدان میں گرا تو سب سے پہلے دوڑ کے پہنچنے والے مولا حسین بادشاہ تھے اور حور سے کہا کہ حور باپ جوان بیٹوں کی لاشیں نہیں اٹھایا کرتے، ہائے افسوس اس منظر پہ جب بوڑھا ذہین ایک لاش اٹھانے نکلا۔ حور کو اجازت ملی جنگ کی۔ حور انتہائی بڑے شخص تھا، اس فوج میں وہ سالار تھا، بہادر تھا۔ حور نے اپنی طاقت کے جوہر دکھائے، اہل بیت کی طرف سے جتنا وہ لڑ سکتا تھا لڑا۔ حور نے جب جیت چھوڑی تو مولا حسین بادشاہ اسی عالم سے اس کے پاس پہنچے، زانوں پہ حور کا سر رکھا اور حور سے کہا کہ حور بھائی تم نے تو آج مقصد وفا ادا کیا، میں نہیں، میری ماں تمہیں سلام کہتی ہے، تم سے راضی ہے۔ اے حور کسے ملی یہ شہادت کی زیب و زین، بالی کو تیرے آئی ہے خود مادر حسین۔ اے حور اس کے بعد تو سب تجھ کو مل گیا، اے حور حسین مل گئے، رب تجھ کو مل گیا۔ ولعنت اللہ علیکم۔